الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين صدق الله المولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف خوبیاں خدائیاں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے لاکھوں کروڑوں بے حساب بے شمار درود و سلام و نبی حبیب و محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بالا صفات پر اللہ تعالیٰ کی بارک ہمیں دعا دو اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ محترم مصلیان کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیت مقدس کو تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں ان لوگوں کا قول کو بیان فرمایا جو لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے اپنی جرم کی بنا، اور ان کا جرم کیا تھا کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سورۃ الدہر میں یہ دونوں آیاتیں ہیں، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جہنمی لوگوں کو جہنم میں دیکھ کر جنتی لوگ کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں ہو؟ تم تو دنیا میں بڑی معزز ترین زندگی جیتے تھے، تمہارا معاشرے میں بڑا مقام و رتبہ تھا، لوگ تمہاری عزت اور اکرام کرتے تھے، تمہارا اعلیٰ مقام تھا، مگر یہاں کیسے کس گناہوں کی بنا پر؟ ما سلککم فی سقر، پوچھیں گے یہاں کیوں آ گئے تم جہنم میں؟ آگے سے وہ لوگ جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین۔ وہ جہنم میں جو لوگ ہوں گے ان سے پوچھنے پر وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ آگے اور آیاتیں ہیں، وہ جہنمی لوگ کہیں گے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم حق بات کو جھٹلاتے تھے۔ مگر یہاں پر مجھے جو اہم نقطہ کی طرف اشارہ چاہتا ہوں میں آپ کو، وہ یہ ہے کہ جہنمی لوگوں کو جب پوچھا جائے گا کہ تم کیوں ہو، وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے۔ اب حضرات محترم، اس آیات کے ذریعے سے بالکل واضح جو ہمارے آپ کے لیے تعلیم اور سبق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے، اگر نمازوں کو جان بوجھ کر قصداً چھوڑتے رہیں گے اور بے نمازی بن کر زندگی گزاریں گے، تو جناب اس آیات کی روشنی میں یہ بات بالکل طے شدہ پکی ہے کہ جہنم میں ہم نے جانا۔ اور جناب نماز کتنی اہم ترین عبادت ہے کہ یہ جناب اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے نماز۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ مجھے بتائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب ترین پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ جب صحابی رسول نے حضور سے پوچھا نا، آگے سے حضور نے جواب کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پسندیدہ عمل یا
اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ اس کام کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے میں نے پھر دوسری دفعہ پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ نماز تو ہو گئی، اس کے بعد کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ تو آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اس کے بعد پسندیدہ عمل ہے۔ وہ صحابی کہتے میں نے تیسری دفعہ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کون سا عمل زیادہ محبوبیت کا درجہ رکھتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی راہ میں جہاد کرنا یہ کام اس کو بڑا پسند ہے۔ حضرات محترم، اس حدیث میں 3 پسندیدہ کام گنوائے گئے۔ یقیناً رب کی راہ میں جہاد کرنا بہت بڑی بات ہے۔ نہیں معلوم کہ ہم غازی بن کر واپس مال غنیمت لے کر لوٹیں گے یا پھر اللہ کی راہ میں شہادت کے درجے پر فائز ہوں گے، ہمیں نہیں معلوم۔ مگر جناب یہ کام آسان تو نہیں، مگر صاحب اس عمل کو تیسرے درجے پر رکھا گیا، اور اس سے پہلے 2 کام کہا گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت اطاعت گزاری کا پہلو برقرار رکھنا، اور ہاں سب سے پہلا عمل خوبصورت جو اللہ کے نظر میں ہے وہ نماز پڑھنا۔ اسی طرح ملتے جلتے ایک اور حدیث وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کوئی ایسا عمل تعلیم فرمائیں۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل تعلیم فرمائیں کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم کی سختی سے میں بچ جاؤں۔ اب جناب جواب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اپنے صحابی کو جواب فرمایا۔ آپ نے فرمایا معاذ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کیا جائے اور تم چاہتے ہو کہ جہنم کی سختی سے تم کو نجات مل جائے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تم نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کیوں؟ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہر حال میں ہمیں روزی دیتا ہے، اس کے احسانات ہم پر جھما جھم برس رہے ہیں، اس کے فضل اور کرم کے بغیر ہم سانس بھی نہیں لے سکتے، اور اس کا کرم اتنا بڑا ہے کہ جناب ہمارے گناہ اس قدر ہیں کہ گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر اگر آسمان سے پتھر یا بجلی گرے تو وہ کوئی ظلم نہیں بلکہ انصاف ہوگا، مگر یہ اس کا فضل ہے کہ وہ ہماری تمام ضرورتیں ہمیں مہیا فرماتا ہے۔ ہماری جو بھی بشری تقاضے ہیں اس کی توفیق اور اس کے فضل سے پورے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارا خالق بھی ہے، وہ ہمارا رازق بھی ہے، وہ ہمارا مالک بھی ہے۔ مرنے کے بعد اس کے حضور ہم نے حاضری بھی دینی ہے اور اس کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کے فضل سے، اس کے رسول کی شفاعت سے اور ایمان کی بنیاد پر انشاءاللہ تعالی ہم جنت میں بھی جائیں گے۔ تو سب سے بڑا حق اس رب کریم کا ہے جو ہر حال میں ہمیں روزی عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم اگر چاہتے ہو، اپنے صحابی کو فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں داخل ہو، جہنم سے نجات ملے، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ تم نے اس کی ذات میں شریک نہیں کرنا کسی اور کو، تم نے شرک نہیں کرنا۔ پھر دوسرا کام حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا کہ تم نے نماز ادا کرنی ہے۔ تیسرا کام حضور نے فرمایا تم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ چوتھے کام حضور نے ان کو فرمایا تم نے اپنے مال کا صحیح زکات ادا کرنا ہے۔ اور پانچواں کام حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا کہ اگر تمہاری استطاعت ہو کہ تم رب کے گھر کے طواف کر سکو تو تم نے پھر حج کرنا ہے۔ حضرات محترم 5 کام گنوائے گئے، اگر یہ 5 کام ہم کرتے ہیں خلوص کے ساتھ اس کو راضی کرنے کے لیے تو جناب اس حدیث کی روشنی کے مطابق اور اس حدیث کی بشارت کے مطابق میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ اگر یہ کام آپ کرتے ہیں تو جناب آپ جنتی ہیں اور آپ کو جنت جانے سے کوئی شے روک نہیں سکتی۔ مگر اسی حدیث کو اپوزٹ الٹا کر دیکھا جائے تو حضرت معاذ بن جبل نے کیا پوچھا تھا؟ مجھے وہ عمل بتائیں جو جہنم سے مجھے بچائیں، جنت میں داخل کرے۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر یہ 5 کام ہم نہیں کرتے ہیں اس کا اپوزٹ ہمیں جناب پھر جہنم میں جانا۔ تو یہ نماز بہت اہم ترین چیز ہے جناب، اس کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے۔
اور اس کے بے شمار فائدے ہیں صاحب، بے شمار فائدے ہیں اس سے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کیے، وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی 5 وقت نماز کا عادی ہے، جو آدمی 5 نمازوں کو معمول کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو 9 انعامات عطا فرمائے گا، 9 انعام تحفے عطا فرمائے گا۔ اب اس کو سنیے آپ کہ وہ کون کون سی شے ہے، حالانکہ ہم میں سے ہر بندہ چاہے گا کہ یہ چیزیں ہمیں ملے، خواہش کرتا ہے اور جناب در بدر بھٹکتا ہے، مگر یہاں پر وہ انعام دینے کی بشارت اور وعدے کیے گئے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ جو بندہ 5 نمازوں کا عادی ہوگا اس کو انعام میں کیا ملے گا؟ سب سے پہلا انعام، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور دوسرا انعام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے چہرے پر صالحین کا نور عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! جناب صالحین کا نور سمجھتے ہیں؟ جو پرہیزگار، پاک باز، متقی، ابرار، نیکوکار لوگ ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر الگ طرح کی کشش اور نور ہوتا ہے۔ جو آدمی تہجد گزار، شب بیدار اور کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرتا ہے نا جناب، تو یہ انعام اس طرح کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جو آدمی 5 وقت نماز کا عادی ہوگا، سب سے پہلا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ دوسرا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے پر صالحین کا نور عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی اس کو تندرستی عطا فرمائے گا۔ چوتھا کیا؟ فرشتے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ پانچواں کیا؟ اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ اور پھر چھٹا یہ کہ اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ ساتواں یہ وہ پل سے رات سے بجلی کے مانند گرے گا۔ آٹھواں یہ وہ جہنم سے نجات پائے گا۔ اور 9واں انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں، اللہ تبارک و تعالی جنت میں جو 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اس کو جنت میں ایسے لوگوں کا پڑوسی نصیب فرمائے گا جن کے شان میں رب کا فرمان ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان کو نہ تو کوئی ماضی کا خوف ہے، نہ ہی ان کو کوئی مستقبل کا ڈر ہے۔ اور جناب یہاں پر جو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہا گیا، یعنی کہ یہ اولیاء ہیں جو رب کے مقرب برگزیدہ بندے، جو رب کے دوست اور محبوب ہیں۔ اور یہاں کہا گیا کہ 9واں انعام نمازیوں کو یہ دیا جائے گا کہ جنت میں ان کو ایسے لوگوں کی پڑوسی نصیب۔ اللہ اکبر! تو جناب یہ تمام فضیلتیں ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو نمازوں کے پابند ہیں، جو نمازوں کو کبھی قضا نہیں کرتے، جو ہر حال میں سب سے پہلے رب کے فریضہ کو سر فہرست رکھتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی معاملات ہو، زندگی میں کتنی ہی دشواریاں کیوں نہ ہو، وہ سب سے پہلے رب کے فریضوں کو سر فہرست رکھ کر اس کو انجام دینے کے لیے جستجو میں رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کو جناب یہ انعام دے گا۔ میں قربان جو الفاظ نہیں میرے پاس، میں کیسے بتاؤں؟ اللہ آپ کو محبوب بنا لے گا، آپ کے چہرے پہ صالحین کا نور ہوگا، آپ کی تندرستی ہوگی، آپ میں برکتیں ہوگی۔ جناب میں کیا بتاؤں آپ؟ مگر ہاں ایسی اور اس طرح کی بے حد فضیلت نماز کے اہتمام کے تعلق سے ہیں، مگر جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے وہ رب کے غدار ہوتے، یہ بھی آپ ذہن پہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل پسند نہیں فرماتا، بلکہ جناب بڑی مذمتیں اور وعید آئی ہیں اس طرح کے لوگوں کے لیے جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، جو لوگ نمازوں کے بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑ دیتے ہیں، بڑی مذمتیں ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے محدث اور 4 ائمہ میں سے ایک امام ہے، امام شافعی، ان کا قول دیکھیں آپ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بغیر کسی عذر شرعی کی، کوئی مجبوری نہیں ہے اس کو، بالکل نارمل کھاتا پیتا ہے، بغیر کسی عذر شرعی کے اگر کوئی آدمی نمازیں چھوڑتا ہے تو اس نماز چھوڑنے کے سبب وہ اتنا بڑا مجرم بن جاتا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے تو کوئی خطا نہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو آدمی مسلسل 40 روز تک بغیر کسی عذر شرعی کے اگر وہ نمازوں کو چھوڑتا ہے
تو مسلسل نمازیں چھوڑنے کی عوض میں عنقریب کہ وہ بندہ کفر میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ مذمت ہیں جناب۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بغیر کسی عذر شرعی کے نماز نہیں پڑھتا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل تندرست ہے، سارے کام کاج کو انجام دیتا ہے، مگر بات آتی ہے رب کے حضور اپنے ماتھے کو جھکانے کی، وہ نہیں جھکاتا، تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، اور ان کا یہ فتویٰ تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو قید کر دیا جائے اور اس وقت تک قید میں رکھا جائے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور آئندہ مصمم نمازیں ادا کرنے کا پختہ ارادہ نہ کرے، اس وقت تک اس آدمی کو قید کی سلاخوں میں رکھا جائے۔ جناب یہ کیا ہے؟ یہ نماز ہے، اس کو اگرچہ ہم حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں مگر اس کی سزا بہت بڑی ہے، مگر چونکہ ہم آزاد ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، جس کے من میں جو آئے وہ کر سکتا ہے، مگر جناب حقیقت میں شرعی حکم یہ ہے اس کا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مشہور قرآن مجید کے مفسرین کے جماعت میں، تفسیر لکھنے والوں کو مفسر کہا جاتا، مفسرین کے جماعت میں بڑا اونچا درجہ اور مقام ہے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جہاں پر اسلامی مملکت اور حکومت قائم ہے، اگر وہاں پر کوئی آدمی نماز نہ پڑھتا ہو تو پھر اسلامی حکمرانوں پر یہ بات واجب ہے کہ جو بغیر کسی عذر شرعی کے نمازوں کو قضا کرتا ہو، حکمرانوں پر واجب ہے کہ وہ اس طرح کے بے نمازی کی گردن کو مار دیں۔ آپ اندازہ لگائیں جناب، یہ جو نماز ہم چھوڑتے ہیں اس کا گناہ کس قدر ہے؟ قائمہ محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ گردن مارنے کا حکم ہے۔ اور جناب اس سے بڑھ کر آگے کا جملہ اور میں پیش کروں آپ کے سامنے، شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نمازیں نہ پڑھتا ہو بغیر کسی عذر شرعی کے، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل وہ تندرست ہے، تندرست صحیح سلامت ہے، اور وہ نمازیں نہیں پڑھتا ہو، تو اس طرح کے بے نمازی جب فوت ہو جائیں مسلمانوں پر واجب ہیں کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے۔ توجہ، میں پھر سے جملے کو دہرانا چاہتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہے تو وہ مسلمان دعویٰ کرتا کہ میں ایمان والا ہوں پر وہ نمازیں نہیں پڑھتا، تو اس طرح کے بے نمازی لوگ جب مر جائیں تو مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن تک نہ کریں۔ اس سے بڑھ کر ایک اور جملہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو کہ حدیث کی دنیا کی بہت بڑی ہستی ہیں، جن کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اور ان کی مشہور کتاب مسند احمد بن حنبل عظیم ترین کتاب ہے، اس حدیث کے مصنف اور حدیث کے امام احمد بن حنبل کا اپنا ذاتی فتویٰ اور قول، ان کا موقف تھا، اگر کوئی آدمی نمازیں نہیں پڑھتا ہے اس کو آپ ادھار قرض مت دیجیے، کیونکہ وہ ایسا شخص ہے جو رب کے قرض کو ادا نہ کرے، بھلا تمہارے قرض کو وہ کیا ادا کرے؟ ادھار تک دینے کو منع کیا گیا، آپ ان کی مدد نہ کریں، ان کو قرض نہ دیں، اگر دیں گے تو وہ آپ کو واپس نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ ایسا بدبخت اور بدنصیب ہے، وہ رب کے قرض کو ادا نہیں کر رہا، اس پر جو رب کا حقوق بنتا ہے وہ بھی ادا نہیں کر رہا ہے، تو جو رب کا ادا نہیں کر رہا وہ تمہارا کیا کرے گا؟ جو رب کا حق ادا نہیں کر رہا ہے وہ تمہارا کیا کرے گا؟ اس لیے ان کا فرمان تھا کہ جو بندہ نماز نہ پڑھتا ہو اس کو قرض نہ دے۔ اچھا جناب، میں اس سے بڑھ کر آگے میں صحابہ کرام کے موقف رکھتا ہوں، یہ تو ائمہ محدثین تھے نا جو اپنے فتوے اور اپنا قول جن کے میں نے آپ کے سامنے رکھا، اب صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا، اور اس سے پہلے ایک فضیلت کے تعلق حدیث بول کر میں وہ نقطہ آگے بتانا چاہوں گا، نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ اس حدیث کو حضور علیہ السلام نے جو بیان فرمایا، اس حدیث میں نماز پڑھنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، مگر جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں جناب ان کے مذمت وعید اور سختی بیان کی گئی ہیں۔ حدیث کے جملے کچھ اس طرح ہے، من حافظ علیہ کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، جو آدمی نمازوں کا اہتمام کرتا، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ پاک اس نماز پڑھنے کی وجہ سے
اس کو جو انعام عطا فرمائے گا وہ یہ ہے کہ وہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائے گی، اور یہی نماز اس کے حساب کے وقت، یعنی جب میزان پر ان کے حساب و کتاب دینے کا وقت آئے گا، یہ نماز اس کے لیے دلیل بن جائے گی، اور یہی نماز اس کے نجات کا سامان بن جائے گی۔ اچھا، اس حدیث کے اگلے جملے پھر کیا ہے؟ وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَنَجَاتٌ۔ اگلا جملہ یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو نمازوں کو ترک کرتے ہیں، تو جب قیامت کے دن قائم ہوگا، نہ تو وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، نہ تو حساب و کتاب کے وقت دلیل ہوگی، اور نہ ہی وہ نجات کے سامان بنے گی۔ اور حدیث کے آخری جملے کیا ہیں؟ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيْ بِنْ خَلْفَ، کہ اس طرح کے لوگ جن کے لیے نماز دلیل بھی نہیں، نور بھی نہیں، نجات بھی نہیں، اس طرح کے لوگ قیامت کے میدان میں جب اٹھیں گے تو ان کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ مع فرعون وحامان وابی بن خلف۔ حدیث کی جملے یہ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب بے نمازی لوگ قیامت کے میدان میں حاضر کیے جائیں گے تو پھر یہ بے نمازی لوگ فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اب میں اس کی کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ہمارے عزت نفس کا معیار یہ ہے کہ کوئی آدمی شرابی ہونا اس کے روبرو بات کرنا پسند نہیں کرتے، کوئی آدمی سود کا کاروبار کرتا ہو ہم ان کے گھر میں رشتہ کرنا پسند نہیں کرتے، اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینا گوارا نہیں کرتے، کوئی آدمی زانی ہو ہم اس کے ساتھ دوستی نہیں رکھنا چاہتے، کیوں؟ وہ زانی ہے، یا وہ سود خور ہے، یا وہ شرابی ہے۔ حضرات محترم، یہ عزت نفس ہے۔ ہم نہیں چاہتے کسی برے آدمی کے ساتھ ہم دوستی رکھیں یا رشتہ بنائیں یا تعلقات قائم کریں یا اس کے ساتھ وقت گزارے۔ یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، مگر جناب اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ ہم کسی شرابی کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، کسی سود خور کے ساتھ چائے پینا پسند نہیں کرتے ہیں، کسی زانی کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں، مگر جناب قیامت کے میدان میں اگر ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں تو پھر اللہ پاک ہمیں فرعون کے ساتھ کھڑا کرے گا، حامیم کے پرچھائے میں کھڑا کرے گا، اور پھر ابی بن خلف کے زیر سایہ ہمیں کھڑا کرے گا۔ تو جناب سوچیں اگر یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوا اور وہاں قیامت کا میدان ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے صبح، قیامت جس دن قائم ہوگی اس کے صبح تک جو تمام کے تمام اولاد آدم وہاں پر جمع ہوں گے جناب۔ یہاں پر تھوڑے لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے یا معاشرے کے تانا زنی سے بچنے کے لیے یا لوگوں کے جملے بازی سے بچنے کے لیے، یا پھر ہمارا عزت نفس نہیں چاہتا کہ ہم کسی سے دوستی کریں اس طرح کے لوگوں سے، تو جناب پھر وہاں کیا بنے گا جب ہمیں ان لوگوں کی صحبت میں رکھا جائے گا یا ہمیں ان کے قربت میں رکھا جائے گا۔ اچھا، اب آئیں آپ میں بتاؤں کہ صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا۔ صحابہ کرام کسی بھی عمل کے ترک کرنے کو، چھوڑ دینے کو کافر نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام کسی عمل کے ترک کرنے کو، چھوڑ دینے کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز۔ یہ الگ بات ہے نا کہ ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، نماز پڑھنے گئے نہیں گئے، کبھی پڑھ لیا، جمعہ کا دن ہے آ گئے پڑھ لیے، کبھی دل نے چاہا صبح آنکھ کھلی رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، گھر میں کوئی میت ہو گئی تھی چلے مسجد میں، کبھی کوئی مسئلہ آ گیا گزرے مسجد کے پاس سے 4 رکعت پڑھ لیے چل دیے۔ جناب یہ کس قدر خطرناک والا عمل ہے کہ صحابہ کرام میں ایسے چند صحابہ ہیں، حالانکہ سارے صحابہ کا یہ معاملہ تھا۔ صحابہ کرام کا اگر موقف دیکھیں گے نا تو صحابہ کا موقف تھا یہ کہ مومن اور کافر کے بیچ میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ توجہ، مومن اور کافر کے بیچ میں جو چیز فرق کرتی ہے کہ تم ایمان والے تم کفر والے ہو، اس کے بیچ میں جو دیوار ہے یا فرق کرنے والی شناخت والی جو شے ہے جناب وہ نماز ہے۔ اور صحابہ کرام کسی عمل کے ترک کرنے کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، اور وہ صحابہ کے نام رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ عبداللہ بن شفیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث بیان کیے،
وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کسی عمل کے ترک کرنے کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. اور وہ صحابہ کے نام سنیں, وہ کوئی معمولی صحابہ نہیں بلکہ صحابہ کرام کے عظیم مقام رکھنے والے صحابہ تھے. ان میں سب سے پہلے نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے, دوسرا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے, تیسرا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے, چوتھا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے, پانچواں نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے, چھٹا نام حضرت جابر بن عبداللہ ہے, ساتواں نام حضرت معاذ بن جبل ہے, آٹھواں نام حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ہے. حضرات محترم, یہ 8 صحابہ کرام کے نام جو میں نے آپ کے سامنے رکھے, اور صحابہ کرام کے مجمع میں بڑا رتبہ اور بڑا مقام ہے ان کا. اور ان کا موقف یہ تھا کہ جو آدمی نماز کو ترک کرتا ہے بغیر کسی عذر شرعی کے, وہ بندہ کافر ہو چکا. اگرچہ باقی صحابہ پہ یہ نظریہ نہیں تھا, مگر باقی صحابہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ بندہ اگرچہ کافر نہیں ہوا مگر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا, اس نے کفر والا کام کیا. اگرچہ وہ کافر نہیں ہوا, باقی صحابہ کا موقف, مگر کام اس نے کفر والا کیا. اور یہ جو 8 صحابی ہیں جن کا نام میں نے گنوایا, ان کا واضح موقف تھا. اللہ. تو جناب نماز کو اہمیت دے, نماز کے بڑے فائدے, دنیا آخرت میں اس کے بڑے درجے اور مقام حاصل ہوں گے. نمازیوں کا بڑا مقام ہے, اس کو اہمیت دیجیے آپ. اور ہاں, اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے, اگر تو بھلائی کرے گا تو اپنے لیے کرے گا, برائی کرے گا تو اپنے لیے کرے گا. اگر ہم سارے بے نمازی بن جائیں, اللہ کی شان اس کی ذات میں رتی برابر, کچھ فرق نہیں پڑتا. ہمارے نہ پڑھنے سے اگر سارے کے سارے نسل انسانی روح گردانی کرنے لگے, نافرمانی اور بغاوت میں اتر آئیں, رب کی شان میں رتی برابر, ایک بال کے نوک سے بھی کم اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور اگر سارے کے سارے عابد و زاہد بن جائے, اس کی ذات میں کوئی ذرے برابر بڑھا بھی نہیں سکتے. ہمارے نیکی یا گناہ کرنے کی بنا پر رب کی ذات میں فرق نہیں پڑتا. اگر ہم بھلائی کریں گے وہ ہمیں فائدہ, اگر ہم نافرمانی کریں گے اس کی سزا ہم کو ملے گی. اور سنیں آپ, ہم جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں نا, یہ نماز نہیں پڑھنا یہ اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہے. اور وہ کس طرح, میں حدیث کا مفہوم رکھنا چاہوں گا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا, اللہ تعالیٰ سے روح گردانی کرتا ہے, جب کوئی بندہ سرکش اور بغاوت میں اتر آتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو روزی میں کمی نہیں فرماتا. اس کی عزت میں بھی دنیاوی اعتبار سے, دنیا کے لحاظ سے کمی نہیں کرتا. اس کے مال و دولت, اولاد اور عزت میں کمی نہیں فرماتا. کسی اور شے سے اس کو محروم نہیں کرتا. پھر عذاب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس طرح کے بندے کو سجدوں کی نعمت سے محروم کر دے گا. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں, اگر میں نہیں پڑھتا ہوں, تو جناب یہ نہیں پڑھنا یہ خود اللہ کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ سجدوں کی لذت اور سجدوں کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے. ورنہ جناب آپ کون ہوتے ہو؟ آپ ہوتے کون کہ رب آپ کو پکارے اور آپ نہ آئیں؟ حیثیت کیا ہے آپ کی؟ کون ہو آپ؟ رب کعبہ دونوں جہاں جس کے قبض و اختیار میں ہے, جس کے کل کہنے سے کائنات وجود میں آیا ہے, ہو کون آپ اس کے سامنے؟ آپ کی زندگی موت کے فیصلہ وہ کرتا ہے, وہ بلائیں اور آپ نہ آئیں. جناب یہ جو نہیں جاتے نماز پڑھنے, دراصل اللہ تعالی ہم سے ناراض ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سجدوں کی نعمت سے محروم کر رکھا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس کی پکار آتی ہے اور ہمیں توفیق نہیں ملتی. ورنہ جناب کسی بڑے آدمی کی طرف دعوت آئے نا تو لمحے ہم گنتے ہیں, اور جانے سے قبل اپنے آپ کو سوارتے ہیں, مسجل کرتے ہیں. کیوں؟ فلاں بڑے شخصیت کے یہاں دعوت میں جانا ہے, فلاں بڑے آدمی کے یہاں جانا ہے. جناب کسی دنیا دار اگر دعوت دے یا ہم کو بلائیں, تمام کاموں کو بالائے طاق رکھ کر ہم اس کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بڑا ہے, وہ بڑا ہے. اور جناب یہاں دو جہاں کے پالنے والا, ساری کائنات کا خالق اور مالک, وہ ہم کو بلا رہا ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, ہاں میرے بندے نماز کی جانب, میرے بندے ہاں تو نماز پڑھے گا, حی علی الفلاح تو کامیاب ہو جائے گا. اور ہم نہ جائیں, ہوتے کون ہم؟
حیثیت کیا ہے رب کی بارگاہ میں ہماری؟ تو جناب ہم جو نہیں پڑھتے ہیں دراصل یہ رب کا عذاب ہے، یہ رب کا عذاب ہے یہ. ہاں، اور قیامت کے میدان میں سب سے پہلے نماز ہی کی پوچھ ہوگی. یہ فرمان ہے حضور علیہ السلام کا. قیامت کے میدان میں جب حساب و کتاب کا نظام شروع ہوگا سب سے پہلے جو سوال ہوگا بندے سے وہ نماز کے تعلق سے. اور آگے فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ نماز کے مسئلے میں پار ہو جائے گا یا جس کے نماز کے سوال اور امتحان میں کامیابی مل جائے گی باقی امتحانات میں اس کے لیے آسانی ہوگی، باقی سوالات میں اس کے لیے آسانی ہوگی اور باقی معاملات میں اس کے لیے آسانی ہوگی. اور جو بندہ پہلے امتحان میں فیل ہو جائے گا اور پہلے سوالات کے جواب دینے سے وہ قاصر رہ جائے گا تو پھر جناب باقی مزید سوالات اس کے لیے کٹھن اور مشکل پر ہوتے جائیں گے. اس لیے صاحبان میری پوری گفتگو کا حاصل کلام یہ ہے نماز پڑھے، ضروری ہے، رب کا اہم ترین فریضہ ہے، رب کی بے شمار عبادتیں ہیں ان میں سے سب سے افضل مقام نماز کا ہے اور رب کی بے شمار احسانات ہیں ہم پر. جناب رب کے احسانات تو اس قدر ہیں، جملہ میں بولنے چلا ہوں، رب کعبہ کے احسانات ہم بندوں پر اس قدر ہیں کہ ہمارے جسم کے ہر رونگٹے کو اگر زبان مل جائے، توجہ میرے جملے پر، رب کعبہ کا اس قدر احسانات ہے اگر جسم کے ہر رونگٹے کو زبان دے دی جائے اور ہر رونگٹے میں زبان ہو، ہر زبان رب کا شکر ادا کرے، اس کی تسبیح تمحید پاکی اور کبریائی بیان کرے، جتنے احسانات ہیں صرف ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. تو جناب ہم پر بنتا ہے کہ ہم اس کے پکار پر حاضر ہو جائیں. ہم پر یہ بنتا ہے کہ جب اس کے بلاوا آئیں اپنے جبیر کو اس کے بارگاہ میں حاضر کرے. یہ ہم پر فرض بنتا ہے کہ جب اس کی طرف سے ہمیں بلاوا آئے دنیا کے تمام کام کاج کو چھوڑ کر ہم اس کے بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت باجماعت خلوص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق فرمائے. میرے کہنے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائیں. آمین و علینا البلاغ المبین. جو حضرات سنت نہیں پڑھی